بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک چھوٹی لیکن بہت گہری اور عبرت سے بھری سورہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، سورہ لہب۔ اسے سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی 111 نمبر سورہ ہے اور اس میں صرف 5 آیات ہیں، لیکن ان 5 آیات کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ قیامت تک انسانیت کے لیے ایک زندہ عبرت ہے۔ سب سے پہلے سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت اسلام دینا شروع کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بلایا اور فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اسی وقت ایک شخص کھڑا ہوا جو نسب کے لحاظ سے آپ کا چچا تھا لیکن دل سے دشمن۔ اس نے غصے میں کہا، تیری تباہی ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ شخص تھا ابو لہب۔ اس کے ان الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورہ نازل فرما دی۔ سوچئے، قرآن میں بہت کم لوگوں کا نام لے کر ان کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا ہے، لیکن ابو لہب ان لوگوں میں سے ہے جس کا نام لعنت اور تباہی کے ساتھ لیا گیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ یہاں ہاتھ سے مراد صرف جسم کے ہاتھ نہیں بلکہ اس کی قوت، اس کا اثر، اس کی کوشش، اس کا پورا نظام۔ اللہ نے پہلے ہی اس کی ناکامی اور ہلاکت کا فیصلہ سنا دیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آیا اور نہ جو اس نے کمایا۔ ابو لہب مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا۔ اس کے پاس بزنس تھا، اثر تھا، پیسہ تھا، لیکن جب حق کا مقابلہ آیا تو اس کا مال بیکار ہو گیا۔ یہ آیت ہر دور کے انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پاور ہی سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو مال اور شہرت کچھ کام نہیں آتے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی شعلہ مرتی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا میں اس کا لقب ہی لہب تھا، جس کا مطلب ہے شعلہ۔ آخرت میں اس کا انجام بھی شعلوں والی آگ بنا دیا گیا۔ یہ صرف سزا نہیں بلکہ ایک مثال ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا، اس کا نام بھی آگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ یہ اس کی بیوی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ وہ فتنہ پھیلاتی، لوگوں کو بھڑکاتی اور دشمنی کو ہوا دیتی تھی۔ اس لیے اللہ نے اسے لکڑیاں اٹھانے والی کہا، کیونکہ وہ دشمنی کی آگ کو بھڑکاتی تھی۔ آخرت میں وہ آگ کا ایندھن بنے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ دنیا میں شاید وہ قیمتی ہار پہنتی تھی، اپنی دولت پر فخر کرتی تھی، لیکن آخرت میں اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ جو دنیا میں تکبر کرے، آخرت میں ذلیل ہوگا۔ اس سورہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتہ کام نہیں آتا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن نسب اسے بچا نہ سکا۔ ہدایت صرف رشتہ داری سے نہیں ملتی، ایمان سے ملتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مال اور پاور بیکار ہیں اگر انسان حق کا انکار کرے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جو لوگ حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کی توہین کرتے ہیں، ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس سورہ میں شوہر اور بیوی دونوں کا ذکر ہے، یعنی اگر برائی میں ساتھ دیا جائے تو سزا بھی ساتھ مل سکتی ہے، اگر خیر میں ساتھ دیا جائے تو اجر بھی ساتھ مل سکتا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے، حق کے ساتھ یا حق کے خلاف۔ سوچئے، اگر آج کوئی انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت پاورفل ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، تو وہ سورہ لہب کو یاد کرے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے دور میں طاقتور تھا، آج اس کا نام صرف لعنت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اس نے مذاق اڑایا، ان کا نام آج دنیا بھر میں عزت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں ڈراتی بھی ہے اور جگاتی بھی ہے۔
ڈراتی اس لیے کہ کہیں ہم بھی تکبر اور انکار کے راستے پر نہ چل پڑیں، جگاتی اس لیے کہ ابھی وقت ہے، ہم اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مال، شہرت، رشتہ داری، کچھ بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دین کی مدد کرتے ہیں، نہ کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیں ہر اس انجام سے محفوظ رکھ جو ابو لہب اور اس کی بیوی کا ہوا۔ آمین۔